مغرب کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی ان دونوں انگلیوں پہ ہے نا، یہ انڈیکس فنگر بولتے ہیں اس کو، یہ ان انگلیوں پہ جو ہے شہادت کی انگلی، تو یہ الٹے سیدھے دونوں ہاتھ پہ یہ پھونک لیں، ایسے پھونک کے آپ کے جتنے جائیداد، مال یا اب کی دولت جو بھی ہے، اس کو آپ جو ہے انگلی سے اس کو حصار کر دیں اور اس کو دائرے میں لے لیں، پھر خود پہ بھی جو ہے وہ گھما لیں وہ دائرہ. تو اسی طرح اپنے بچوں پر اس پہ کر کے 3 مرتبہ دستک دے دیں، انشاءاللہ دوسرے دن تک محفوظ رہیں گے. ایک واقعہ ہے اس حصار کے تحت، ایک بزرگ یہ ان کا معمول تھا کہ حصار کر کے سویا کرتے تھے، اور وہ غریب آدمی تھے جن کے پاس بہت سہولتیں نہیں تھیں، وسائل نہیں تھے جن کے پاس. چند بکریاں تھیں ان کے پاس، اور اس کو جو ہے چرایا کرتے، ان کو پالتے تھے بکریوں کو، اور شام میں جو ہے وہ ان بکریوں کو رکھنے کے لیے کچھ ایسی محفوظ جگہ بھی نہیں تھی کہ باڑ وغیرہ بن کے رکھیں، بس ایسے میدان میں چھوڑ دیا کرتے تھے، چھوڑ کر جو ہے وہ حصار کر دیتے، آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر کے سو جایا کرتے. ایک بار ایسا ہوا کہ جو ہے وہ بھول گئے، نیند کا غلبہ تھا، عشاء سے فارغ ہوئے اور ایسے ہی سو گئے، حصار کرنا بھول گئے. تو پھر آدھی رات کو جو ہے خیال آیا، نیند سے بیدار ہوئے، سوچا کہ جو ہے مجھ سے بھول ہو گئی، حصار آج میں نہیں کیا، تو اٹھ کر جو ہے حصار کرتے ہیں، آپ حصار کر کے سو جاتے. فجر کی نماز پڑھی اور پھر بکریوں کو لینے کے لیے ریوڑ کے پاس گئے، دیکھا کہ جو ہے بکریوں میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے وہ رو رہا ہے کہ میں آئندہ سے نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دیجئے، پھر کبھی نہیں آؤں گا. پھر یہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، کون اس کو مارا، کون اس کو قید کیا، سمجھ میں نہیں آتا. میدان ہے، میدان میں بکریاں ہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑ کے رو رہا ہے میں آئندہ سے نہیں آؤں گا. تو انہوں نے ذرا ہوشیاری سے کام لیا، اس سے جو ہے پوچھا آپ نے کہ جو ہے خیر بتا، مجھے معاف کر دیجیے، کیا خطا ہوئی تجھ سے، پورا حال سنا، تجھ پہ جو بھی گزرا سنا، میں معاف کر دوں گا. کہا کہ حضور آپ کی بکریوں پر میری نظر کئی مہینوں سے ہے، فربا بکریاں ہیں، موٹی بکریاں ہیں، اس کو میں چرانا چاہتا تھا، بہت زمانے سے جو ہے میری پلاننگ تھی کہ جو ہے بکریاں میں چرا لوں، لے لوں، مگر جب بھی آتا میں رات کو دیکھتا کہ جو ایک بہت بڑی فصیل ہوتی دیوار، اس دیوار میں بکریاں ہوتی، میں بہت کوشش کرتا کہ جو ہے دیوار پھلانگ کے جاؤں، اندر جا کے وہ بکریوں کو لے لوں، مگر راستہ کہیں سے نہیں ملتا تو میں واپس لوٹ جاتا. کل اتفاق سے جب میں آیا، رات کے 1:30-2 بجے کا وقت تھا، تو دیوار جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا راستہ، تو میں گھس گیا، بکریوں کو پکڑ رہا تھا، رسی سے باندھ رہا تھا، باندھ کر جب لے کے نکلنا چاہا تو دیکھا پھر وہی دیوار ہے، اب تک دیوار کے باہر تھا، اب دیوار کے اندر ہوں. یہ نیند سے چونک کے، نیند سے بیدار ہو کے جو انہوں نے حصار کی نا، تو وہی وقت تھا، وہ مولا ان کو اٹھا دیے. ان پہ بھروسہ کرنے والے کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو خیر یہ بکریوں کے ریوڑ میں کہا کہ میں رات کو میدان صاف دیکھا، اندر آ گیا، بکریاں پکڑ رہا تھا، باندھ رہا تھا رسیوں سے، لے کے نکلنا چاہا تو پھر دیوار کی دیوار ہی ہے، اب مجھے معاف کر دو. ابھی دیوار ہے سامنے اس کے، کیونکہ پھر وہ مغرب سے مغرب تک کی دیوار ہے، وہ معاف کر دو سرکار، مجھے معاف کر دو. معاف کرنے کا تو سوال بات تھی، پہلے آپ جو ہے سر سجدے میں آپ نے رکھ دیا، کہا کہ کریم مولا کیا کرم ہے آپ کا. دیکھیے دیوار کو توڑ کر بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے، مگر یہاں ایسی دیوار ہے کہ رکھنے والا بے فکر ہو جاتا ہے.